کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ویڈیوز بالکل بنانا کم کر دیے آپ نے. تو مسئلہ یہ ہے. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ویکینڈ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور الیگزینڈریا میں سیزن کی پہلی کھل کے جو برف باری ہوتی ہے، سنو فال، وہ آج ہو رہی ہے. اور اس ویکینڈ پہ جب میں کام کے لیے نکلا تو صبح کے وقت مجھے ایسی فیلنگ ہو رہی تھی کہ یہ جو ونٹر سیزن ہے یہ ختم ہو گیا ہے اور بس اب گرمیاں اور بہار شروع ہو گئی ہے. کیونکہ بہت شدید گرمی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک گرمی تھی. لوگوں نے اپنے وہ جو ونٹر کلاتھس وغیرہ تھے وہ بند کر دیے تھے. لیکن اچانک آج صبح یہ دیکھیں برف باری شروع ہوئی ہے، اور تقریباً ابھی یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 3-4 گھنٹے بڑی ٹھیک ٹھاک برف باری ہوگی یہاں پہ. تو ناردرن ورجینیا، میری لینڈ، واشنگٹن اور یہ جو یہ ریجن ہے، اس میں اس دفعہ بالکل بہت کم برف باری ہوئی ہے، بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر. صرف ایک دن برف باری ہوئی تھی رات کے وقت، تو وہ بھی کوئی خاص نہیں تھی. تو حالانکہ جبکہ دوسری امریکہ کی جو مڈ ویسٹ کی جو ہے ریاستیں ہیں اس میں ٹھیک ٹھاک برف باری ہوئی. تو ہماری دوستوں سے جو وہاں رہتے ہیں ان سے روز بات چیت ہوتی تھی، تو بتاتے تھے کہ اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ اتنی سردی نہیں تھی. لیکن آج جو ہے وہ آلموسٹ ہم مارچ کے مہینے میں پہنچنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں، اور یہاں پہ برف ہو گئی ہے. اور صبح سے بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی صبح. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا، وہ گٹ فیلنگ جو ہوتی ہے کہ بھئی کچھ ہو سکتا ہے کہ سنو نہ ہو جائے. اور وہ جب میں نے موسم کی وہ جو ایپ دیکھی ہے تو اس میں بتا رہے تھے کہ سنو ہوگی. تو صبح آج ہمارے بچوں کا اسیسمنٹ تھی. وہ ایک اسکول میں جو ہے وہ ویکینڈ کلاسز ہوتی ہیں اسلامک سینٹر، وہاں پہ ان کی اسسمنٹ تھی. تو میں ان کو وہاں لے گیا تھا، تو مجھے صبح سے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. تو جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے واپس آئے تو راستے میں یہ سنو فال شروع ہوئی. تو بچوں نے بریک فاسٹ نہیں کیا تھا، تو ان کو ناشتہ کروایا. ہم کبھی کبھی جو ہے وہ باہر بھی کھا لیتے ہیں چیز، مطلب یہ کہ ہوٹلنگ وغیرہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ. تو جب میں ریسٹورنٹ میں گیا تو ایک دم سنو جو ہے وہ اس نے مومنٹم پکڑ لیا. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کتنی سنو ہوتی ہے. لیکن چلیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو برف باری ہوئی ہے. میرے بچے بھی بڑے، سب لوگ انتظار کر رہے تھے. اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ان یوزول ہے اتنی، یعنی پچھلے سال ان دنوں میں برف باری ہوئی تھی، لیکن مطلب یہ کہ پورا جنوری اور فروری کا مہینہ جو تھا اس میں ٹھیک ٹھاک سنو ہوئی تھی. اس دفعہ تھوڑی سی مطلب یہ کہ پورے ان 2-3 مہینے میں کوئی برف خاص نہیں پڑی. ایک دن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ رات کے وقت وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے برف ہوئی تھی، اور وہ اتنی سبسٹینشل سنو فال نہیں تھی. تو اس سے یہ ہے کہ گرمیاں تھوڑی سی دور ہو گئی ہیں. مطلب یہ کہ ابھی جو خدشہ تھا کہ مارچ کے مہینے سے ہی گرمی شروع ہو جائے گی، وہ اب نہیں ہوگی. خیر، پاکستان کی اور یہاں کی گرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ حالانکہ میں تو امریکہ آتا جاتا رہا ہوں، لیکن میں زیادہ تر یہاں پہ سردیوں میں آیا ہوں. یعنی میں بات کر رہا ہوں جب موو ہونے کی. تو مکمل جب ہم موو ہوئے اس سے پہلے میں زیادہ تر سردیوں میں آتا تھا. تو مجھے گرمیوں کا اتنا ایکسپیرینس، حالانکہ میں کبھی گرمیوں میں امریکہ آیا ہی نہیں تھا. تو لاسٹ سمر ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا کہ یہاں گرمی ہوتی ہے، لیکن یہ گرمی پاکستان کی طرح بالکل نہیں ہوتی. یعنی وہ
دھوپ جب آپ کو لگتی ہے تو اس وقت آپ کو تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یعنی چھاؤں میں آ گئے تو پھر آپ کو اس طرح کی وہ جو کہتے ہیں جو وہ ہبس اور وہ چپچپاہٹ والا وہ سین نہیں ہوتا یہاں پہ. تو شکر الحمدللہ اللہ کا، جتنا شکر کیا جائے کم ہے. اس سنو کی وجہ سے اب تھوڑا یہ کچھ دن اور ہم سردی کا موسم انجوائے کریں گے. تو کل میں اپنے روم میں اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹس کر رہا تھا، تو اس دوران مجھے اچھی خاصی گرمی محسوس ہوئی. تو میں نے ساری کھڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ان کو کھول دیا کہ ذرا تازہ ہوا باہر سے آئے. اندر کمرے میں اچھی خاصی گرمی گھٹن محسوس ہو رہی تھی. تو شکر الحمدللہ اللہ کا، جتنا شکر کیا جائے کم ہے. اور کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ویڈیوز بالکل بنانا کم کر دیے آپ نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مجھے ایک دوست ہیں میرے پشاور سے، بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ کا سٹارٹ بڑا رولکنگ تھا، بڑا بہترین آپ چینل ایک دم آپ کا اڑ رہا تھا، ایک دم آپ نے ویڈیوز بنانا ختم کر دی. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کا چینل بڑا آگے چلا جائے گا. تو بات اس طرح ہے کہ یہاں پہ میں فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہوں، یعنی ماسٹر ڈگری کر رہا ہوں. تو جو پاکستان سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ صرف پڑھتے ہیں، وہ جاب تھوڑی بہت کرتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت انہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بہت پاکستان کی طرح کی یعنی وہ ڈگری نہیں ہوتی کہ آپ نے بس ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا تو بس کر لیا. یہاں پہ آپ کو جو امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں وہ ماسٹرز ڈگری دینے کے لیے آپ کو جو گریجویٹ لیول اس کو کہتے ہیں، وہ ڈگری دینے کے لیے آپ کو تقریباً ایک ویک کے دوران 35 آورز کام کرواتی ہیں، تب جا کے آپ کا سیمیسٹر میں جو ہے وہ آپ کا اتنا کورس ورک ہوتا ہے. اور یہاں پہ میری ڈگری جو ہے یہ رائٹنگ انٹینسو ہے، یعنی اس میں آپ نے لکھنا بہت ہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اگر پاکستان سے لوگ آتے ہیں یا انڈیا سے، یا جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ویزا پہ آتے ہیں، تو وہ صرف پڑھتے ہیں. اب میرے کمپیئر کریں ویڈیو نہ بنانے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ میں تقریباً 50 سے 60 آورز پر ویک کام کرتا ہوں. یہاں پہ آپ 40 آور کام کر سکتے ہیں، انگریز لوگ صرف 40 آورز کام کرتے ہیں پر ویک میں. جو اسٹوڈنٹ ہیں جو گریجویٹ لیول کی تعلیم کرتے ہیں تو وہ تو کام ہی نہیں کرتے. تو میں پوری ماسٹرز ڈگری بھی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں ایک یعنی چونکہ میرے اوپر ارننگ رسپانسبلٹیز بہت ہیں، بڑی فیملی ہے یہاں پہ پاکستان ادھر امریکہ میں، اور ہم ورجینیا میں رہ رہے ہیں جو امریکہ کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، سب سے مہنگا بغیر کسی شک و شبہ کے. تو یہاں پہ میرے اوپر بہت زیادہ یعنی رسپانسبلٹیز ہیں، تو مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اب مجھے خود بتائیں کہ آپ اس میں آپ کیسے ویڈیو یا کوالٹی کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی، لیکن یہ آپ کو میں میک شور کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ویڈیوز بنانا شروع کروں گا دوبارہ، اور آپ کو اچھا کنٹینٹ میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں، میں نے کچھ کام بھی کیا ہوا ہے، بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. مطلب یہ کہ آپ گھر میں آتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ بسائڈ پڑھنا اور کام کرنا میرے اوپر فیملی کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. اب مثلاً بچوں کو روزانہ میں نے اسکول لے جانا ہوتا ہے اور واپس لے کے ان کو واپس گھر لانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ واکر نہیں ہیں. ان کا جو ڈسٹنس ہے اسکول سے گھر تک وہ تقریباً لیس دین اے مائل ہے. اگر لیس دین اے مائل امریکہ میں ہو تو وہ بچے پھر ان کو ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی. تو میری بیٹی جو ہے وہ 0.9 مائل کے ریڈیس پر ہیں، یعنی 1 مائل سے تھوڑا سا کم، 1 میل سے، کلومیٹر سے نہیں. تو وہ شمال میں، اور میرے جو پرائمری میں بچے ہیں تو وہ جنوب میں 1 مائل میں. تو اگر آپ ان کو پیدل لے جائیں تو پہلے ایک کو لے جائیں گے، پھر دوسرے کو لے جائیں گے، اور پھر واپس آئیں گے. تو یہ ایک طرف سے 2.5 میل کا یعنی واک ہے. تو وہ میرے اوپر ذمہ داری ہے. تو ذمہ داریاں میرے اوپر بہت ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا میں ویڈیوز بنانے میں تھوڑا سا انشاءاللہ میری یہ ڈگری امید ہے کہ مئی میں مکمل ہو جائے گی. تو پھر میں آپ کو اور ویڈیوز اچھا کام دکھاؤں گا انشاءاللہ. سب کچھ میرے پاس ہے، اگر اللہ نے زندگی دی اور ہمت ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو میں اچھا کام دکھاؤں گا، اور چینل انشاءاللہ آگے جائے گا. یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ساری ہوں گی. اور آپ کو جو لوگ مجھے آپ پہچانتے ہیں، میں انشاءاللہ ہار ماننے والا نہیں ہوں.
تو زندگی میں یہ چیزیں تو لگی رہتی ہیں. اور اگر آپ ایک زندگی میں ایک مقصد ہو، جب میں امریکہ میں یہاں آیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پہ ایک چینج میکر یا کوئی ایسا کام کروں گا کہ یہاں پہ چونکہ ایکول اپورچونیٹیز فار آل ہیں، تو یہاں پہ وہ بندہ بہت آگے جاتا ہے، یہاں پہ سفارش وغیرہ نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے یہاں پہ کچھ بن کے دکھانا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں. اور آپ بھی انجوائے کریں سنو کو، اور امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ان قریب ایک مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.